ان کو ایسے حالات میں رکھا جا رہا ہے جہاں ان کو نہ تو کوئی خاطر خواہ سیکیورٹی ہے، نہ وہ بلکہ نماز کے لیے بھی پاکیزگی کی جگہ نہیں ہے، اور وہ تو ٹانگیں بھی اسٹریچ نہیں کر سکتے. لوگ ہیں وہاں، مشکوک لوگ ہیں، وہ واقعی پریزنر ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو جن کا ایک ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ سائیکولوجیکلی کسی طرح سے آپ ایسا گل گپاڑا اور شور مچاتے رہیں کہ خان صاحب بریک ہو جائے. جب نکالا گیا ڈونلڈ لو کے حکم پر کہ اگر آپ پرائم منسٹر کو نکال دیں گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، یہ ہے سائفر کا کیس. پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں تو ایئرپورٹ سے باہر انہیں نہیں آنے دینا چاہیے. اس لیے بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے. پارٹیاں بنائی، پارٹیاں توڑی، پارٹیوں میں سے جو ہے شیرازہ بکھیرا اور لوگوں کو اس طرح سے پابا سلاسل کیا یا خدا نخواستہ ان کو منہدم کیا تو پھر پاکستان کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا. السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوسہ صاحب سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کھوسہ صاحب، عمران خان کے حوالے سے حامد خان صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر اڈیالہ جیل میں زہر بھی دیا جا سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں، میں نے تو پٹیشن یہی کی ہے بشرا بی بی کی طرف سے، ان کی بیگم صاحبہ کی طرف سے، کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو ایسے حالات میں رکھا جا رہا ہے جہاں ان کو نہ تو کوئی خاطر خواہ سیکیورٹی ہے، نہ وہ بلکہ نماز کے لیے بھی پاکیزگی کی جگہ نہیں ہے، اور وہ تو ٹانگیں بھی اسٹریچ نہیں کر سکتے، اور باہر اس قسم کی سیکیورٹی کے لوگ ہیں جو جن سے خود خان صاحب کو خطرہ ہے. اور پھر جو کھانا دیا جا رہا ہے انہیں، اس میں بھی ان کو خدشہ ہے کہ سلو فوڈ پوائزننگ کے ذریعے ان کی یہ جو ہے جان کو، زندگی کو خطرہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ سابقہ روایات اور وہ دیکھیں تو جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، پہلے وزیر آباد پر حملہ ہوا تو ایک شخص کو پکڑ کے اور تھانے سے ان کا بیان کروایا گیا کہ خان صاحب کی کوئی ایسی فرمودات تھے جو مجھے مذہبی پرووک کیا، اور میں نے اس لیے جو ہے ان کو مارنے کی کوشش کی اور وہ بچ گئے. اور پھر ان کے جو پرائم منسٹر کے ماشاء اللہ پی ایس ٹو پی ایم تھے عطا طارق صاحب، انہوں نے کہا جی احمد رشدی کا وکیل انہوں نے رکھ لیا اور بڑا اشتعال دلایا. حالانکہ پھر آفیشلی کنٹرڈکشن ہوئی کہ نہ تو ہم نے کوئی باہر وکیل رکھا ہے ایسا، اور نہ ہی یہ تصور ہو سکتا ہے کہ رشدی کا وکیل رکھا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی جنونی ان کو جیل میں اٹھ کے اور خدا نخواستہ ان کو قتل کر دے، اور پھر یہ کہیں گے جی وہ تو مذہبی جنون کے تابع جو ہے اس نے یہ واردات کر دی ہے. کھوسہ صاحب بدقسمتی سے دیکھیں کہ ہماری جو بھی ہر دل عزیز قیادت آتی ہے، لیاقت علی سے لے کر ان کو قتل کر دیا گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کر دیا گیا، رانی شہید بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا، اور اب عمران خان کے در پہ ہیں. اور اس لیے اسے جب نکالا گیا ڈونلڈ لو کے حکم پر کہ اگر آپ پرائم منسٹر کو نکال دیں گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، یہ ہے سائفر کا کیس. تو اس پہ بھی جب عمران خان صاحب ڈٹ گئے اور ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر، اور انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیموش لکھا کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے والا امریکہ یا ڈونلڈ لو کون ہوتا ہے. مہربانی بات بتائیں سر، جیل کے اندر کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ جیل تو ریاست کی کسٹڈی ہے، وہاں پر عمران خان اپنی بیرک کے اندر موجود ہے، تو جیل کے اندر خطرہ کیسے ہوگا؟ وہ تو ایک کسٹڈی میں ہے اندر. میں نے جو ریٹ کی ہے اس میں سارا کچھ لکھا ہے، اور اس میں پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹیریئر سیکرٹری کو بھی بلایا ہے، جو ہے انسپیکٹر جنرل پولیس سے بھی لیا ہے، اور تمام اداروں سے انہوں نے لی ہے. اور ہم نے کہا جی یہ انشور کرائیں، ہمیں نہیں، یہ آپ کو یقین دلائیں کہ یہ جو ہے عمران خان کی زندگی سے کھلواڑ نہیں ہوگا کسی قسم کا. اور اگر کھانا ہمارے گھر سے نہیں لے جانے کی اجازت دیتے، حالانکہ وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہے اور بیٹر کلاس کا جو ہے حکومت کا بھی ہے اور عدالت کا حکم بھی ہے بیٹر کلاس، لیکن نہ بیٹر کلاس دی جا رہی ہے. اور کھانے میں بھی ہم نے کہا پھر ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ڈاکٹر کم از کم ڈاکٹر
وہ تو کم از کم اس کی جو ہے وہ معائنہ کرنے کا اس کو حق ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر ہماری چوائس کا یا ہمارا ڈاکٹر ہونا چاہیے جو کھانا دینے سے پہلے اس کا جو ہے وہ ملاحظہ کر لے اور اس کو جو ہے وہ یقینی بنائے کہ اس میں کوئی ایسی چیز جو ہے ملاوٹ نہیں ہے جو ان کی جان کو خطرہ دے۔ تو یہ آپ ریاست کی بات کرتے ہیں، بدقسمتی سے تو یہی ہے کہ اگر ریاستی ادارے ہی خلاف ہو جائیں اور وہی چاہیں کہ ہم ان کو جو ہے نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کریں بلکہ الیکٹورل پروسیس سے بھی نکال دیں، اور جب ہمارے جو بھی وفادار بھی رکھتا ہے اور وہ جب تک وہ لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتا وہ اس وقت تک جو ہے یا تو پابا سلاسل رہتا ہے، وگرنہ پھر دوسری جماعتیں بنا کر وہ ترین کی شکل میں آئے، کوئی پارٹی کی، یا وہ جو ہے ان کی کھٹک صاحب کی پارٹی کی شکل میں آئے، اس کے شیرازہ بکھیر کر جب تک جو ہے اس کو ختم نہیں کر دیتے اس وقت تک نہ تو مثبت نتائج الیکشنز کے آئیں گے، اس لیے کہ لوگوں کا غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کا جو اس کا گراف ہے، یعنی الیکٹورل جو اس کا گراف ہے وہ پی ٹی آئی کا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس لیے آج الیکشن یہ کروائیں تو پی ڈی ایم والوں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، یہ جو سو کالڈ انہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں اس سے سپلنٹر، ان کی بھی جو الیکٹیبلز جن کو یہ کہتے ہیں وہ الیکٹیبلز کی علاقے میں جانا ان کا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ووٹرز کے غیظ و غضب سے وہ اتنا ڈرتے ہیں۔ اب بھی اگر مسلم لیگ نون والوں نے کیے ہیں، چاہے وہ ان کی چیف آرگنائزر ہے، چاہے وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، تو لوگوں نے چور چور کے نعرے مارے اور جوتیاں ماری گاڑیوں کو۔ صاحب عمران خان صاحب کے مختلف وکیل نعیم پنچودا صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کو جس بیرک میں رکھا گیا ہے اس کے دائیں بائیں جو 2 بیرکیں ہیں وہاں پر کوئی نامعلوم لوگ ہیں، اور عمران خان جب سوتے ہیں وہ شور کرتے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی پر یا بیرکوں میں نامعلوم لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں؟ دیکھیں وہاں تو سارے ہی نامعلوم لوگ ہیں، جو بھی ان کے ارد گرد بیرکس ہیں یا سامنے یا پہرے پر ہیں یا جو بھی ہیں وہ سارے ہی نامعلوم ہیں، معاف کیجیے گا، وہ معلوم لوگ نہیں ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، ان کی ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ غیر انسانی سلوک ہے اور آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ ان کو بنیادی حقوق جو آئین میں دیے گئے ہیں، چاہے وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہو، جو بھی پریزنر ہو، اس کے حقوق جو ہے بنیادی آئین میں وہ معطل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو آرٹیکل 4 ہو، آرٹیکل 9 ہو، آرٹیکل 10 ہو، آرٹیکل 14 ہو، ڈگنیٹی ہو اس کی، وہ تمام میسر ہیں لیکن ان کو نہیں فراہم کیے جا رہے۔ حالانکہ میں نے وہ سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس سابقہ تھے اطہر من اللہ صاحب کا بڑا مفصل اور مدلل فیصلہ تھا 2020 کا جو رپورٹڈ ہے جرنلز میں، وہ بھی میں نے پڑھ کے سنایا چیف جسٹس موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جس کے بعد انہوں نے ساروں کو طلب کر لیا ہے۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ اسپیل آؤٹ کر کے کہ 1,500-2,000 سے کی یہاں پریزنر ہو سکتے تھے، 6,500 پریزنر جو ہے اس اڈیالہ جیل میں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا اتنا اوور کراؤڈڈ ہے کہ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کھڑے ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اتنے اوور کراؤڈڈ جیل کے علاوہ جو کچھ وہاں خان صاحب سے کیا جا رہا ہے کہ وہ بیرکس پہ لکھ دیا بیٹر کلاس، بیرک نمبر 1 اور بیرک نمبر 2، اور ساتھ والی بیرکس وہ کس کے پاس ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہ کس کے پاس ہے، کون لوگ ہیں وہاں، مشکوک لوگ ہیں، وہ واقعی پریزنر ہیں یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو جن کا ایک ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ سائیکولوجیکلی کسی طرح سے آپ ایسا گل گپاڑا اور شور مچاتے رہیں کہ خان صاحب بریک ہو جائے۔ اور وہ ایک بات میں بتاتا چلوں، خان بریک ہونے والا نہیں ہے۔ میری اس سے جو جیل میں بھی ملاقات ہوئی، یہاں اڈیالہ تو نہیں ہوئی، اٹک جیل میں ہوئی تھی، لیکن خان بالکل بہت مضبوط اعصاب کا ہے، اور اس کو یہ سارے مل کر بھی نہیں توڑ سکتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں بھلا سارے پاکستان کی جیلوں میں بھی مجھے لے جائیں لیکن میں عوام کو آزادی دے کے رہوں گا۔ پاکستان میں جو بنیادی حقوق ہیں آئین کے تحت
اور آئین کی پاسداری اور عملداری یقینی بنانا ہی اس کا مشن ہے۔ سر یہ جو لاہور کی سڑکوں پر اور پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر نواز شریف صاحب کے بینرز لگائے جا رہے ہیں، مارکیٹنگ کی جا رہی، تشہیر کی جا رہی ہے کہ میاں صاحب 21 تاریخ کو آ رہے ہیں، سر وہ تو عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ تو بھگوڑے ہیں، وہ تو عدالت کو 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر لے کر عدالت سے جھوٹ بول کر گئے تھے۔ سر یہی ججز انہی سڑکوں سے آتے ہیں، انہی سڑکوں پر وہ تشہیر بھی دیکھتے ہیں اور اپنے فیصلے بھی دیکھتے ہیں۔ سر یہ مذاق نہیں ہے پاکستان کی عدالتوں؟ اس سے زیادہ بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ خود پیپلز پارٹی بھی اب جو ان کی اتحادی تھی چلا رہی ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ اس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں، آپ ساری ریاستی مشینری کو ڈپلوائے کر رہے ہیں، اور کیئر ٹیکر کیا کیئر ٹیکر کر رہی ہے؟ یہ کیئر ٹیکر نہیں، یہ چیئر ٹیکر ہے، اور یہ چیئر ٹیکر بھی یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کا۔ جس کابینہ میں فواد احمد فواد ہوگا، جس کابینہ میں احد چیمہ ہوگا، ڈاکٹر عسکری ہو گئے، وہ تو انہی کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ایک بڑے بھائی صاحب کے تھے، ایک چھوٹے بھائی صاحب کے تھے جب یہ پرائم منسٹر رہے یا چیف منسٹر رہے ہیں۔ تو یہ تو تسلسل ہے۔ کیا یہ کیئر ٹیکر حکومت جس کا صرف یہ کام تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن 90 دن کے اندر کروانا، اس سے زیادہ تجاوز کر سکتی تھی؟ نہیں کر سکتے۔ یہ تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں تو ایئرپورٹ سے باہر انہیں نہیں آنے دینا چاہیے، اس لیے بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں اور عدالتی مفرور ہیں۔ کوئی یہ انڈر ٹرائل پرزنر نہیں تصور ہوں گے، یہ سیدھے وہاں سے اڈیالہ جیل ان کو بھیجنا چاہیے جہاں پہ وارنٹ آف اریسٹ ان کا ایشو ہوا ہے کہ یہ سزا اس جیل میں بھگتیں گے۔ یہ عدالتی حکم ہے، عدالتی فیصلہ ہے، یہ کسی پولیس والے کا چلان نہیں ہے۔ تو عدالتی فیصلے کے تابع جب یہ 1 مہینے کا چھوٹے بھائی صاحب نے بانڈ دیا کہ یہ واپس تشریف لائیں گے، اس بانڈ کی خلاف ورزی میں انعام میں انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 16 مہینے ماشاءاللہ وہ سیاہ و سفید کے مالک رہے اس ملک کے، اور چلاتے کون رہے؟ چلاتے بڑے بھائی صاحب رہے لندن سے بیٹھ کر، اور انہوں نے اپنا سمدی بھیج دیا خزانے کے اوپر، اور پھر کابینہ کی میٹنگز جو ہے لندن میں ہوا کرتی تھی۔ 2 میٹنگز باقاعدہ کابینہ، وفاقی کابینہ کی لندن میں ہوئی ہیں، پھر لندن اور دبئی میں فیصلے ہوتے تھے۔ تو یہ مذاق اس ملک کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور کسی ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے جہاں آئین بھی ہو اور قانون بھی متصور کیا جاتا ہو، لیکن ایک مفرور سزا یافتہ شخص جو ہے اس ملک کو چلا رہا ہو۔ اور اب بینرز لگا رہے ہیں، سارے مشتہری منادی کر رہے ہیں کہ جی وہ جائیں گے مینار پاکستان۔ بھائی کیسے جائیں گے مینار پاکستان؟ وہ تو سزا یافتہ ہیں مجرم، اور پھر ان کے وارنٹ آف اریسٹ نکلے ہوئے ہیں، وہ پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ، مفرور ہے، عدالتی مفرور ہے۔ عدالتی مفرور کے ساتھ آپ اگر معاف کیجئے گا، اگر ہاتھ ملاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ 216 تعزیرات پاکستان کے مرتکب ہیں، اور آپ کو 7 سال سزا ہو سکتی ہے۔ آخری 2 سوال ہیں سر، مختصراً آخری 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے اس وقت سلام کرنے پر 7 سال قید کی سزا مجھے ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، 216 پڑھ لیں ذرا تعزیرات پاکستان۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ابھی انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ بندہ غائب ہوتا ہے اور اس کے بعد آ کر انٹرویو کروایا جاتا ہے، یہ پاور کوریڈورز کروا رہے ہیں، یہ کون کروا رہا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ لوگ اب اس چیز سے نکل آئیں؟ دیکھیں لوگوں کا غم و غصہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈرے غیظ و غضب سے عوام کے، 25 کروڑ عوام بے وقوف نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کیوں کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن میں تو حکومت ہی کو مورد الزام ٹھہراؤں گا۔ دیکھیں باقی سارے، چاہے افواج پاکستان ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے ایجنسیز ہوں، یہ حکومت کا ادارہ ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا حکومت کے تابع ہوتے ہیں، حکومت کے احکامات پر چلنے کا ان کو لازم ہوتا ہے آئین میں اور قانون میں۔ تو حکومت اگر سمجھتی ہے کہ کوئی اور چلا رہا ہے تو پھر جائیں استعفیٰ دے دیں، گھر پہ جائیں، پھر کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو میں تو اس حکومت ہی کو مورد الزام ٹھہراؤں گا، اور یہ حکومت پی ڈی ایم کی اپنی ہے، ان کا تسلسل ہے، 16 مہینے براہ راست رہے، اب یہ چیئر ٹیکرز کے ذریعے یہ ان کا کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے۔
اس پر سارے جو ہے باقی پی ڈی ایم کے اپنی جماعتیں جو ہیں وہ بھی برہم ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور یہ کس طرح سے مسلم لیگ نون کر رہی ہے. تو یہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ وتیرہ ہے. یہ اداروں کو کیپچر کرتے ہیں، تابع کرتے ہیں، غلام کرتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے جو ہے اپنی جبلت کے ذریعے حکمرانی کرتے ہیں اس ملک پر. پھر اس ملک کے وسائل کو لوٹتے ہیں اور لوٹ کر جو ہے پھر یہ باہر چلے جاتے ہیں. اور پھر جب ماحول سازگار ہوتا ہے اور یا ان کو سرکاروں کو یہ اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں تو پھر یہ وارد ہو جاتے ہیں اور عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. لیکن اب یہ جو ہے نہ تو 90 کی دہائی ہے، نہ ہی 80 کی دہائی ہے، نہ 70 کی ہے، نہ 20 کی ہے. یہ دس از 2023 اور 24 میں ہم جانے والے ہیں. یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ گیجٹ موجود ہے، سبھی اویئرنس رکھتے ہیں. اب لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. آپ نے غربت کی دہلیز میں لوگوں کو دھکیل کے مار دیا ہے، لٹرلی مار دیا ہے آپ نے. جو ہے آئین کے مطابق مملکت خدا داد پاکستان کو چلنے دیا جائے، وگرنہ خاکم بدہن آئی ایم ایف کے آپ نرغے سے نہیں نکل سکتے. اور اس طرح سے اگر آپ نے مسلط کی حکومتیں، پارٹیاں بنائیں، پارٹیاں توڑیں، پارٹیوں میں سے جو ہے شیرازہ بکھیرا اور لوگوں کو اس طرح سے پابا سلاسل کیا یا خدا نخواستہ ان کو منہدم کیا تو پھر پاکستان کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا. بہت شکریہ. پلیزر ہیونگ یو سر. تھینک یو سو مچ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.